تیرا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو، تیری مان دیے ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم، نازل کرے اپنا کلام شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملا، کلام رہے گا قائم پہاڑ۔ عزیز ناظرین، میں ایاد ظریف آپ تمام دیکھنے والوں کو ہمارے روز کے بائبلی مطالعاتی پروگرام کی نئی قسط میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، اس پروگرام میں ہم بائبل مقدس کی تمام کتابوں یعنی پیدائش تا مکاشفہ مطالعہ پیش کر رہے ہیں۔ اگر ناظرین آپ یہ پروگرام پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور گزشتہ ایک ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہماری ویب سائٹ biblimutaliah.com وزٹ کیجیے، وہاں آپ کو یہ تمام مل جائیں گی۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو ہمیں ضرور بھیجیں، ہم اس کا جواب آپ کو ضرور دیں گے۔ آج ہم نئے عہد نامے کی کتب کے مطالعے میں آج ہم تیسرے باب کی پہلی 12 آیات کا مطالعہ کریں گے۔ ناظرین، میں بتاتا چلوں کہ یہ نئے عہد نامے کے وائزی خطوط میں سے ایک ہے، اور اس خط میں عملی راست بازی کی بات ہوئی، یہ گہرے اور سچے ایمان کی تصدیق کرتا ہے۔ اور آج کی قسط میں ہم زبان، اس کی خطا اور اپنی زندگی میں اس کی اہمیت پر بات چیت کریں گے۔ پروگرام کا آغاز کرنے سے پہلے میں اسٹوڈیو میں آئے خادمین ڈاکٹر فیض فواد اور ڈاکٹر اسامہ عاطف کا خیر مقدم کرنا چاہوں گا۔ آپ دونوں کو خوش آمدید۔ جی بہت شکریہ۔ اور اسٹوڈیو میں آئے دیگر مہمانوں کو بھی خوش آمدید۔ ناظرین، ہم ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد مطالعے کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ آپ دونوں کو خوش آمدید۔ جیسے کہ یعقوب کا خط 5 حصوں میں تقسیم شدہ ہے، پہلے باب میں ایمان اور مصیبتیں نمایاں ہیں، دوسرے باب میں ایمان اور اعمال کا تذکرہ ہوا۔ آج ہم تیسرے باب کو دیکھیں گے، ایمان اور زبان کی خطا اور بولنے کا گناہ۔ میں پہلی 12 آیات پڑھنے کے بعد بھائی اسامہ آپ سے سوال کروں گا۔ اے میرے بھائیو، تم میں سے بہت سے استاد نہ بنے، کیونکہ جانتے ہو کہ ہم جو استاد ہیں زیادہ سزا پائیں گے، اس لیے کہ ہم سب کے سب اکثر خطا کرتے ہیں۔ کامل شخص وہ ہے جو باتوں میں خطا نہ کرے، وہ سارے بدن کو بھی قابو میں رکھ سکتا ہے۔ جب ہم اپنے قابو میں کرنے کے لیے گھوڑوں کے منہ میں لگام دیتے ہیں تو ان کے سارے بدن کو بھی گھما سکتے ہیں۔ دیکھو، جہاز بھی اگرچہ بڑے بڑے ہوتے ہیں اور تیز ہواؤں سے چلائے جاتے ہیں تو بھی ایک نہایت چھوٹی سی پتوار کے ذریعے سے مانجھی کی مرضی کے موافق گھمائے جاتے ہیں۔ اسی طرح زبان بھی ایک چھوٹا سا عضو ہے اور بڑی شیخی مارتی ہے۔ دیکھو، تھوڑی سی آگ سے کتنے بڑے جنگل میں آگ لگ جاتی ہے۔ زبان بھی ایک آگ ہے۔ زبان ہمارے اعضاء میں شرارت کا ایک عالم ہے اور سارے جسم کو آگ لگاتی ہے، اور دائرہ دنیا کو آگ لگاتی ہے اور جہنم کی آگ سے جلتی رہتی ہے، کیونکہ ہر قسم کے چوپائے اور پرندے اور کیڑے مکوڑے اور دریائی جانور تو انسان کے قابو میں آ سکتے ہیں اور آئے بھی ہیں، مگر زبان کو کوئی آدمی قابو میں نہیں رکھ سکتا۔ وہ ایک بلا ہے جو کبھی رکتی ہی نہیں، زہر قاتل سے بھری ہوئی ہے۔ اسی سے ہم خداوند اور باپ کی حمد کرتے ہیں، اور اسی سے آدمیوں کو جو خدا کی صورت پر پیدا ہوئے ہیں بد دعا دیتے ہیں۔ ایک ہی منہ سے مبارکباد اور بد دعا نکلتی ہے۔ اے میرے بھائیو، ایسا نہ ہونا چاہیے۔ کیا چشمے کے ایک ہی منہ سے میٹھا اور کھارا پانی نکلتا ہے؟ اے میرے بھائیو، کیا انجیر کے درخت میں زیتون اور انگور میں انجیر پیدا ہو سکتے ہیں؟ اسی طرح کھارے چشمے سے میٹھا پانی نکل نہیں سکتا۔ بھائی اسامہ، میں پہلی آیت پر بات کرنا چاہوں گا۔ اے میرے بھائیو، تم میں سے بہت سے استاد نہ بنے، کیونکہ جانتے ہو کہ ہم میں جو استاد ہیں زیادہ سزا پائیں گے۔ ہم میں سے بہت سے استاد نہ بنے،
اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی بہت سے لوگ استاد نہ بنے۔ در حقیقت اس نے یہاں ان استادوں کی بات نہیں کی جنہیں خدا نے تعلیم کا تحفہ دیا ہے۔ جیسے افسیو جی، 4 میں ہے۔ اس میں ہم جانتے ہیں کہ خداوند نے کچھ رسول، کچھ نبی، کچھ مبشر، کچھ چرواہوں اور کچھ استاد بنائے۔ یہاں ان استادوں کی بات نہیں ہوئی جو خدا کی مرضی کے مطابق استاد ہیں، یہ کلیسیا کے لیے خدا کا تحفہ ہے، بلکہ جن کے پاس یہ تحفہ ہے، اس تحفے میں نور ان کو روشنی کے اندر رکھتا ہے، ظاہر جیسا ہوتا ہے۔ کہ کچھ جسمانی ایماندار استاد بننا چاہتے ہیں جبکہ ان کے پاس یہ تحفہ بھی موجود نہیں ہے۔ اگر ان کے پاس تحفہ بھی ہو تو اچھا مقصد ہونا بھی ضروری ہے کہ کیا ان کے اندر خواہش ہے کہ خود کو راست بازی کے لیے استاد ظاہر کریں؟ جیسے کہ فریسیوں میں لالچ موجود تھا کہ لوگوں کی توجہ پائیں، سب ان پر دھیان دیں۔ کیا ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ہمارا جلال دیکھیں اور ہماری پیروی کریں؟ یعقوب نے فرمایا تم میں سے بہت سے جی بالکل، تم میں سے بہت سے استاد نہ بنیں، اپنے اندر برے ارادے نہ رکھیں، اپنے اندر ایک بری خواہش نہ رکھیں کہ دوسروں کے استاد بنیں، کیونکہ ہم میں سے بہت سے لوگ تعلیم کو جانتے تو ہیں پر اس پر عمل نہیں کرتے ہیں، اور ہمارے اندر یہ خواہش نہ ہو کہ ہم استاد بنیں کیونکہ استاد زیادہ سزا پائیں انہیں گے، تنبیہ کی۔ ہم باشمول اس کے جو استاد ہیں زیادہ سزا پائیں گے، اور اس لیے جس کے پاس بھی یہ حقیقی تحفہ ہو اس کے لیے یہ تنبیہ ہے، اس بات کی تعلیم نہ دیں جو زندگی میں نہیں کرتے ہیں، تا نہ ہو کہ دوسروں کی برکت کے بجائے ٹھوکر کا باعث بن جائیں اور عدالت کے لائق ہوں، نہ کہ برکت کا باعث۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر فیض، ہم نے گزشتہ ایک ساتھ میں سیکھا یعقوب رسول نے ارادوں کی نہیں بلکہ برتاؤ کی بات کی۔ یہ عملی راست بازی کا خط ہے۔ دوسری آیت ہے اس لیے کہ ہم سب کے سب اکثر خطا کرتے ہیں۔ کامل شخص وہ ہے جو باتوں میں خطا نہ کرے، وہ سارے بدن کو بھی قابو میں رکھ سکتا ہے۔ یہاں اس نے زبان کی خطا کا ذکر کیا، اور زبان اس بات کا معیار ہے کہ انسان کامل ہے یا نہیں۔ ہمیں زبان کی خطا کے متعلق بتائیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ لوگ بڑے بڑے معاملات کی تعلیم دیتے ہیں پر اس پر عمل نہیں کرتے، اور یہ پہلا مسئلہ ہے۔ وہ زبان سے تعلیم دیتے ہیں، خود عمل نہیں کرتے۔ لیکن ان کا برتاؤ مختلف ہوتا ہے، یہ بڑا مسئلہ ہے۔ ہم اکثر خطا کرتے ہیں پر اس کے اثرات مختلف ہیں، اور اگر کوئی شاگرد ہوتے ہوئے غلطی کرے تو اس کی غلطی استاد کی خطا سے مختلف ہے، اور شاگرد ہوتے ہوئے خطا کرنا مختلف ہے، جبکہ استاد ہوتے ہوئے کوئی خطا کرے تو زیادہ سزا پاتا ہے۔ اور اس سے مجھے متی 23 کے الفاظ یاد آتے ہیں جو کاہنوں کے لیے ہیں، اور خداوند نے ان پر افسوس کیا اور اس نے فرمایا کہ تم بیواؤں کے گھر کو دبا بیٹھے ہو اور دکھاوے کے لیے نماز کو طول دیتے ہو، سو تمہیں زیادہ سزا ہوگی۔ رومیو کے خط میں استاد کے لیے یہی الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ رومیو کے 2 باب میں پولس نے استادوں کے لیے لکھا، پس اگر تم یہودی کہلاتے اور شریعت پر تکیہ اور خدا پر فخر کرتے ہو اور اس کی مرضی جاننا، کیونکہ اس کی مرضی شریعت میں ظاہر ہے اور سب رسم و رواج اور طور طریقے اس میں بیان ہیں، اور شریعت کی تعلیم پا کر عمدہ باتیں پسند کرتا ہے، پس تو جو اوروں کو سکھاتا ہے اپنے آپ کو کیوں نہیں سکھاتا؟ اس لیے وہ ان سے کہتا ہے تمہاری ذمہ داری بڑی ہے، تمہیں زیادہ سزا ہوگی، یعنی استادوں کو زیادہ سزا ملے گی۔ استاد اہم موضوعات پر بات کرتے ہوئے سکھاتے تھے پر عمل نہیں کرتے تھے، یہ پہلا مسئلہ ہے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے ان کا یہ دعویٰ کرنا کہ وہ استاد ہونے کے لائق ہیں، اور کلیسیا میں ان کو رہنمائی کا کردار ملنا چاہیے، جبکہ ایسے لوگ یہ ثابت کر دیتے ہیں کہ وہ اس قابل نہیں ہے کہ استاد بنیں یا خدا کی جماعت میں دوسروں کی رہنمائی کریں، کیونکہ وہ اپنی زبان کو قابو میں نہیں رکھ سکتے، اور جو شخص اپنی زبان پر قابو نہیں رکھ سکتا وہ کسی دوسری چیز پر قابو نہیں رکھ سکتا۔ اپنی زبان پر قابو کرنا ہی انسان کے لیے سب سے مشکل کام ہے، کیونکہ انسان کی زبان اکثر پھسل جاتی ہے اور وہ اس کے لیے مسئلہ کھڑا کرتی ہے۔ کامل شخص وہ ہے جو باتوں میں خطا نہ کرے۔ میں کہوں گا کہ وہ شخص کامل ہے، پر میں یہ بھی کہوں گا کہ یہ وہ کاملیت ہرگز نہیں ہے، اور کامل شخص کو ہم 2 طرح سے بیان کر سکتے ہیں۔ پہلا وہ جس میں ضبط نفس موجود ہو، جو خود پر قابو رکھ سکتا ہو اور بولنے میں جلدی نہ کرے، یعنی وہ جو اپنے کھانے اور اپنے اعمال اور اپنی ظاہری وضاقتہ اور سب کی سب چیزوں پر قابو رکھ سکے۔ دوسرا پہلو راست بازی کا ہے، جو اپنی زبان پر قابو رکھے وہی کامل ہے۔ یہ نمایاں ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کی مثال کی پیروی کرتے ہیں،
وہ بے عیب تھا اور اس میں ایک بھی گناہ نہیں۔ اور میں یہاں پر یہ بھی بتاتا چلوں کہ مسیح نے کچھ بھی بولا ہو تو اس نے اسے کیونکہ واپس نہیں لیا۔ انہوں نے اسے باتوں میں الجھانے کی کوشش کی، مگر ایک مرتبہ بھی اس میں کامیاب نہیں ہو سکے، اور ایک مرتبہ بھی اس سے کامیاب نہیں ہو سکے۔ وہ کامیاب نہ ہوئے، اور جب الجھ گئے تو یہ کہتے ہوئے واپس آئے کہ آج تک کسی نے ایسا کلام نہیں کیا جب ہم اپنی زبان پر قابو پاتے ہیں تو ہم خود پر قابو پاتے ہیں اور مسیح کی مانند بن جاتے ہیں۔ جی، اس کا تیسرا پہلو بھی ہے، یعنی کامل آدمی ایک بالغ شخص ہے، ایک طرح سے یعقوب خط کے پڑھنے والوں کو روحانی بلوغت کی طرف لے جاتا ہے۔ پہلے باب میں اس نے کہا کہ روحانی طور پر بالغ یا جوان شخص مصیبت میں اطمینان رکھتا ہے، دوسرے باب میں روحانی بالغ راست بازی میں چلتا ہے، اور تیسرے باب میں روحانی بالغ شخص باتوں میں خطا نہیں کرتا۔ اور روحانی شخص بہت زیادہ بات نہیں کرتا۔ جی بالکل، مسئلہ یہ ہے، لکھا ہے کلام کی کثرت، خطا سے خالی نہیں۔ بالکل، وہ اپنی زبان سے نہیں بلکہ اپنے اعمال سے روحانی بلوغت کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ اکثر حالات میں چپ رہنے پر نہیں پچھتاتا۔ ہو سکتا ہے کہ ہم ایک ساتھ وقت گزارتے ہیں اور کئی باتوں پر ہمارا رد عمل خاموشی ہو اور ہم پچھتاتے نہیں، لیکن انسان اکثر ان الفاظ پر پچھتاتا ہے جو اس وقت اسے نہیں بولنے چاہیے تھے، جو نہیں کہنا چاہیے تھا۔ یہ الفاظ ساری زندگی اس کا پیچھا کرتے ہیں۔ ابھی ہم ایک رپورٹ دیکھیں گے، اس کے بعد مطالعے میں آگے بڑھیں گے۔ کسی نے کہا، اگر آپ اپنی زبان کو پھسلنے سے روکنا چاہتے ہیں تو 5 چیزوں کا لازمی خیال رکھیں۔ کس سے بولتے ہیں، کس کے بارے میں، کیسے بولتے ہیں، کب بولتے ہیں اور کہاں بولتے ہیں۔ سب قوموں اور لوگوں نے زبان کی اہمیت کو مختلف طریقے سے بیان کیا ہے۔ اس کے لیے لکھا ہے، زبان میں کوئی ہڈی نہیں ہوتی پر یہ انسان کو مار سکتی ہے۔ کسی نے کہا، ایسا نہ ہو کہ زبان کی وجہ سے سر دینا پڑے۔ چینی کہاوت ہے، زبان گھوڑے کی رفتار سے تیز الفاظ کہتی ہے۔ بائبل مقدس میں سب سے زیادہ بہترین بیان ہے، جو اپنے منہ اور اپنی زبان کی نگہبانی کرتا ہے اپنی جان کو مصیبتوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ تیسری اور چوتھی آیت میں تشبیہات کا استعمال ہوا، گھوڑے کی لگام اور جہاز کی پتوار۔ ان تشبیہات کا انسان اور اس کی زبان سے کیا تعلق ہے؟ جی، میں انسان میں زبان اور ان کی تشبیہات میں بہت مماثلت دیکھتا ہوں۔ پہلی یہ چھوٹی سی چیز ہے، اس کا حجم، زبان ایک چھوٹا سا عضو ہے، جسم کے باقی اعضاء مقابلے میں یہ بہت چھوٹی سی ہے۔ دوسری مماثلت بھی موجود ہے، یہ سمت بخشتی ہے۔ گھوڑے کی لگام اور جہاز کی پتوار اس کو سمت دینے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اسی طرح زبان بھی زندگی کی سمت بدلتی ہے۔ اور تیسری مماثلت کہ اس کو قابو کرنے کی ضرورت ہے۔ گھوڑے کی لگام خود میں کافی نہیں، اس کے لیے ایک اچھا سوار ضروری ہے، اور جہاز چلانے کے لیے بھی ایک اچھے پائلٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور دیکھیں، جہاز کو چلانے کے لیے ایک اچھے پائلٹ کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح انسان کو سمت بخشنے والا چاہیے، جو اس کی زبان کو قابو میں رکھے۔ وہ الہی ہستی صرف پاک روح ہے جو ہمارے اندر بستا ہے۔ جب ہم پاک روح کو کنٹرول دیں تو ہماری اور ہمارے لفظوں اور اعمال کی نگرانی کرتا ہے۔ وہ ہمیں رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے، روح القدس کی رہنمائی۔ اگر پرانی انسانیت کی رہنمائی میں چلتے رہے تو ہم دوسری تشبیہات کو دیکھتے ہیں۔ زبان آگ ہے، یہ زہر ہے۔ دیکھیں، جب گھوڑا چل رہا ہوتا ہے تو وہ بے لگام ہوتا ہے، اس کو چلانے کے لیے بھی ایک گھوڑ سوار کی ضرورت پڑتی ہے، جو وقت آنے پر اس کی لگام کو کھینچتا ہے اور جہاں چاہے اسے موڑ دیتا ہے۔ تو ہم اس کی لگام کس کو سونپیں؟ جی، کامیابی کی وجہ یہ ہے کہ یہ لگام اور پتوار کس کے ہاتھ میں ہے؟ گھوڑے کی لگام۔ بالکل۔ زبور 45 میں زبان کے بارے میں لکھا ہے، میری زبان ماہر کاتب کا قلم ہے۔ یہ قلم اس کے ہاتھ میں نہیں بلکہ ماہر کاتب کے ہاتھ میں ہے، تاکہ بادشاہ کی تعریف لکھے۔ ڈاکٹر فیض 5ویں اور 6ٹھی آیت میں زبان کے کام اور اس کے اثرات کے متعلق لکھا ہے۔ ان آیات میں آپ کیا دیکھتے ہیں؟ بے لگام زبان کے 3 نتائج ہوتے ہیں، اور میں کہوں گا یہ 3 طرح سے آپ کے لیے ٹھوکر کا باعث بنتی ہے۔ پہلی چیز، فخر کرنا۔ جب ہم اس زبان کو خداوند یسوع مسیح کو جلال دینے کی بجائے اور اس کی طرف متوجہ ہونے کی بجائے اپنی تعریف کو بیان کرتے ہیں تو میں
لفظ کا یہاں پر ذکر شیخی۔ ہوا ہے، شیخی مار کر اپنی بات کرنا، کہ ہم نے کیا حاصل کیا اور اپنی صلاحیتوں کا بیان کرنا۔ یہ بہت اہم مسئلہ ہے اور پالوس جیسی خدمت پہلے کسی بھی شخص نے نہیں کی۔ جو چیزیں پیچھے رہ گئی ان چیزوں کو بھول کر آگے کی چیزوں کی طرف بڑھتے رہو، اور وہ ان سب کو بھول گیا۔ یہاں پر گناہ کو بھول جانے کی بات نہیں ہوئی، بلکہ میں کہوں گا کہ اس نے اپنی کامیابیاں، قابلیت اور کلیسیا کے نام لکھے خطوط کو بھول جانے کی بات کی تاکہ اپنا چرچا نہ کرے۔ یہاں تک کہ خداوند نے اسے خوبصورت تجربہ بخشا، وہ تیسرے آسمان پر گیا اور 14 سال تک اس کا ذکر نہ کیا گیا۔ ہم سوچ سکتے ہیں کہ لوگ چاہتے تھے کہ وہ اس کا بتا کر خود پر فخر کرے، لیکن میں کہوں گا کہ افسوس کہ ہم اکثر اپنی زبان کو اپنے جلال کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہ اہم مسئلہ ہے، اور میں یہاں کہوں گا کہ جلتی پر تیل ڈالنا، تھوڑی سی آگ سے کتنے بڑے جنگل میں آگ لگ جاتی ہے، اور زبان ایک آگ ہے، شرارت کا ایک عالم، اور میرے چند الفاظ ہی آگ کا کام کر سکتے ہیں۔ جب میں کسی کا راز بتاؤں یا کسی کے لیے کچھ کہوں تو اس کو دوست یا دشمن بنا لیتا ہوں، اور یہ الفاظ آگ لگا دیتے ہیں، جیسے کوئی غیر ضروری بات بیان کرنا جس کی ضرورت نہ ہو۔ اور میں کہوں گا کہ محبت بہت سے گناہوں پر پردہ ڈال دیتی ہے۔ راز بتانا مطلب بھائیوں میں آگ لگانا، اور یہ سب کچھ زبان کرتی ہے۔ اور تیسرا مسئلہ کہ شیطان ہماری زبان کو استعمال کر سکتا ہے۔ زبان بھی آگ ہے، اور زبان ہمارے اعضاء میں شرارت کا ایک عالم ہے، اور یہ سارے جسم کو داغ لگا دیتی ہے اور دنیا کو آگ لگا دیتی ہے اور جہنم کی آگ سے جلتی رہتی ہے۔ شیطان ہماری زبان کو استعمال کرتا ہے تاکہ مشکلات کو پیدا کرے۔ مسیح نے بھی ایک دن اس کو بیان کیا جب اس نے اپنی مصلوبیت کا ذکر کیا تو پطرس نے اس کو کہا، خداوند خدا نہ کر، یہ تجھ پر ہرگز نہیں آنے کا۔ خداوند نے کہا، اے شیطان میرے سامنے سے دور ہو جا، تو میرے لیے ٹھوکر کا باعث ہے۔ اور اس نے پطرس کو بتایا کہ شیطان نے اس کی زبان کا استعمال کیا تاکہ وہ اس کے ذریعے بولے۔ شیطان ایسے ہی کرتا ہے، اور ایسا تب ہوتا ہے جب ہم اس کا اختیار روح القدس کو نہ دیں، اور اگر ہم اس کو روح القدس کے تابع نہ کریں تو ہم ایسے الفاظ کہتے ہیں جو شیطان کا مقصد پورا کرے۔ ڈاکٹر فیض، اس نے زبان کے اثرات کے متعلق بھی بیان کیا۔ جب کوئی بولتا ہے تو اس کا اثر صرف اس پر نہیں ہوتا بلکہ اس کی پوری زندگی میں آگ بھڑکتی ہے۔ زبان کا اثر اس قدر وسیع ہے۔ بھائی اسامہ، اس کو جاری رکھتے ہوئے یعقوب نے 7ویں آیت میں کہا، کیونکہ ہر قسم کے چوپائے اور پرندے اور کیڑے مکوڑے اور دریائی جانور تو انسان کے قابو میں آ سکتے ہیں، اور آئے بھی ہیں، تو تمام مخلوق قابو میں آ سکتی ہے۔ لوگ شیروں کو سکھاتے ہیں، بالکل، لیکن زبان کو کوئی آدمی قابو میں نہیں رکھ سکتا۔ کیا کہیں گے؟ زبان میں اتنی طاقت اور اثر ہے؟ جی یہ سچ ہے۔ دیکھیں، اس نے خصوصاً ایمانداروں کی نہیں بلکہ سب لوگوں کے لیے یہ کہا ہے کہ انسان سب چوپائے اور درندوں پر قابو پا سکتا ہے، اور زبان کو کوئی آدمی قابو میں نہیں رکھ سکتا ہے۔ میں آدمی کے الفاظ پر ٹھہروں گا، اور جس طرح آدمیوں کے لیے ایک بار مرنا اور اس کے بعد عدالت کا ہونا ضرور ہے، اسی طرح یہاں آدمی کا لفظ سب انسانوں کے لیے ہے، اور یہ صرف ایمانداروں کے لیے نہیں۔ وہ ایک بلا ہے جب آدمی کے اندر پاک روح نہیں بستا اور خدا میں اس کی نئی پیدائش نہیں ہوئی، وہ اپنی زبان کو قابو میں نہیں رکھ سکتا ہے۔ اور یہ ایمانداروں کے لیے مشکل ہے، اور غیر ایمانداروں کے لیے بھی اس سے بھی مشکل ہے۔ کوئی اس پر قابو نہیں پا سکتا ہے۔ روحانی زندگی میں تربیت کا سفر لمبا ہے۔ ہمیں اپنے وقت اور کام میں ضبط قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنی خواہشات پر قابو رکھنا سیکھیں، اپنے جذبات اور غصے پر قابو رکھیں، اور اپنی زبان سے نکلی باتوں اور الفاظ پر قابو رکھیں۔ بائبل فرماتی ہے، ہونٹوں کو قابو میں رکھنے والا دنا ہے۔ داؤد نے کہا، اے خداوند میرے منہ پر پہرا بٹھا، میرے لبوں کے دروازہ کی نگہبانی کر۔ ہم خداوند سے یہی دعا کرتے ہیں کیونکہ یہ معاملہ بہت اہم ہے۔ ہم اپنی زبان پر قابو رکھ سکیں۔ میرے لبوں کے دروازوں کی نگہبانی کر۔ میں پھر سے اسی آیت کا حوالہ دوں گا، مگر زبان کو کوئی آدمی قابو نہیں کر سکتا، کوئی اس کو روک نہیں سکتا۔ پر خدا کا شکر ہے کہ جو کام انسان نہیں کر سکتا وہ خدا کر سکتا ہے، اور وہ ہماری زبان پر پہرا لگا سکتا ہے، اس کو قابو کر سکتا ہے، یعنی کہ پاک روح۔ اور یہاں پر میں اپنے ناظرین کو یہ یاد دلانا چاہوں گا کہ خداوند کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ خداوند کے بغیر ہم اپنی زبان پر قابو نہیں رکھ سکتے، اس کے سوا ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اور یہی سب نہیں ہے، یہ سب روح القدس کی طاقت اور قدرت سے ممکن ہے۔
خدا کے فضل اور پاک روح کے وسیلے سے ہم یہ کر سکتے ہیں تاکہ ہم اپنے یسوع کی مانند بن جائیں۔ یہ ہمارے لیے حوصلہ افزا ہے کہ ہمارا زندہ خدا ہمیں سنبھالتا ہے، وہ قابو میں رکھتا ہے، وہ پتوار کو سنبھالتا ہے۔ انسان اپنی زبان کو، اپنے گناہوں کو خود نہیں روک سکتے۔ جس کے اندر خدا کا پاک روح بستا ہے وہ اس کے وسیلے سے یہ کر سکتا ہے۔ پاک روح ہی اس جہاز کو پتوار کی سمت بخشتا ہے۔ اب ہم مہمانوں سے ایک اور سوال لیں گے۔ 9ویں آیت میں لکھا ہے، اسی سے ہم خداوند اور باپ کی حمد کرتے ہیں اور اسی سے آدمیوں کو جو خدا کی صورت پر پیدا ہوئے ہیں دعا دیتے ہیں۔ اس سے کیا مراد ہے؟ ہمیں اس آیت کے متعلق بتائیں ڈاکٹر فیض۔ یعقوب رسول بتاتا ہے کہ ہم اپنی زبان کو دو مقاصد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہے۔ اسے یا تو برکت کے لیے استعمال کرتے ہیں یا پھر بد دعا کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ایک ہی عضو کو دو چیزوں کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، جیسا کہ 11ویں آیت میں لکھا ہے کہ کیا چشمے کے ایک ہی منہ سے میٹھا اور کھارا پانی نکلتا ہے؟ مطلب کہ ایک ہی چشمے سے کیا میٹھا اور کھارا پانی نکل سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ اور ہم جانتے ہیں کہ اس نے یہاں پر ایماندار کی بات کی، اور ایماندار کی دو فطرتیں ہیں۔ نئی فطرت میں وہ زبان کو برکت دینے کے لیے استعمال کرتا ہے، اور پرانی فطرت جو جسمانی برائیوں سے بھرا ہے وہ زبان کو بد دعا دینے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ اور اسی لیے ضروری ہے کہ یہ زبان کس کے قابو میں ہے؟ کیا وہ پاک روح کے تابع ہے جو نئی انسانیت کے وسیلے سے ہی ممکن ہے، یا اس میں پرانی انسانیت کا پھل ہے کہ جب بھی وہ زبان استعمال کرے وہ جہنم کی آگ کی طرح محسوس ہو؟ مطلب کہ بد دعا دینے والی زبان۔ ہم کس کو اس کی لگام دیتے ہیں؟ کیا یہ پتوار روح القدس کے ہاتھ میں ہے کہ یہ ہماری پرانی انسانیت کا دھیان رکھے؟ تو بس یہاں پر میں یہی کہوں گا کہ اس کو شیطان کے ہاتھ میں نہ سونپیں۔ صحیح، یعنی کہ آپ کو دیکھتے رہنا چاہیے کہ روح القدس آپ کی ہدایت کرتا رہے۔ جسم کے اعتبار سے چلنا یعنی زبان کو جسم کے حوالے کرنا، جبکہ روح کے وسیلے سے روح زبان کو استعمال کرتی ہے۔ جی، میں آپ سب کو یہ یاد دلانا چاہتا ہوں کہ یعقوب کے خط اور پہاڑی واز میں یہ بہت مماثلت پائی جاتی ہے۔ پہاڑ پر منادی کرتے ہوئے خداوند نے ریاکاری کے متعلق واضح طور پر بتایا کہ خدا کی نظر میں یہ کس قدر ناپسندیدہ ہے۔ لکھا ہے، اچھا درخت برا پھل نہیں لا سکتا اور نہ برا درخت اچھا پھل لا سکتا ہے۔ وہ حیران ہے کہ لوگ علم نباتات سے واقف ہیں تو بھی برے ہوتے ہوئے یہ دکھانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ اچھا کرتے ہیں۔ یہ ریاکاری ہر دور میں موجود ہے، ہمیں اس سے خبردار رہنا ہے۔ دیکھیں، ہمیں اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ ہم گلی کے کوچوں میں اونچی اونچی آوازیں دے کر خدا باپ کا نام نہ پکاریں تاکہ لوگوں کی نظروں میں آئیں، اور ساتھ لوگوں کو بد دعائیں دیتے رہیں جو خدا کی صورت پر پیدا ہوا ہے۔ آپ ذرا سوچیں کہ یہ کس طرح کی دعائیں ہیں۔ دیکھیں، جو خدا کی صورت پر پیدا ہوئے یہ کس قسم کی دعا ہے اور مناجاتیں ہیں۔ صحیح، ایسا نہ کریں۔ جی، شریر ایسا کرتے ہیں، میرے بھائیوں اس سے باز رہیں۔ دیکھیں، ایسا نہ کریں، شریر ایسا کرتے ہیں۔ میں پھر سے کہتا ہوں کہ میرے بھائیوں جی، اس چیز سے ہمیشہ باز رہیں۔ دیکھیں، کوئی ایسا چشمہ نہیں جس سے میٹھا اور کھارا پانی دونوں ایک ساتھ نکلیں۔ زیتون کے درخت پر انجیر کا پھل نہیں لگتا، انجیر کے درخت پر انگور نہیں لگتے۔ بائبل مقدس میں ہر جگہ پر ریاکاری اور دوگلا پن بیان کرتا ہے۔ الیشا نے لوگوں سے کہا، اگر خداوند ہی خدا ہے تو اس کے پیروکار ہو جاؤ، اور اگر بال کے ہو تو اسی کی پیروکاری صحیح، کرو۔ یعنی کہ میں اس کو ریاکاری کے جی، یہ جنگ ہے۔ خلاف جنگ کہتا ہوں، جی، کیونکہ یہ ایک برائی ہے۔ مثلاً اپنی زبان سے دوسروں کو دکھ دینا اور اسی سے خدا کی عبادت کرنا اور لوگوں کو بد دعا دینا۔ کلام ریاکاری کے خلاف بات کرتا ہے۔ شکریہ۔ اب ہم جانیں گے کہ مہمانوں نے آج کیا سیکھا۔ خوش آمدید۔ یعقوب تیسرے باب میں لکھا ہے، اے میرے بھائیوں، ایسا نہ ہونا چاہیے۔ یہاں پر اس نے کس کو استاد نہ بننے کی تنبیہ کی، اس کے متعلق بتائیں۔ اس نے کہا کہ غلط ارادے یا مقصد سے استاد نہ بنیں، برے ارادے کے ساتھ یہ خواہش نہ کریں۔ آپ کا مقصد اچھا ہو۔ جی، اچھا ہو۔ دیکھیں بھائی صحیح۔ یاد، میں یہاں پر کچھ کہنا چاہتا ہوں کہ جب ہم استاد ہوں تو جس تعلیم پر عمل نہ کریں اس میں
ہماری عدالت ہوتی ہے اور ہم سزا کے لائق ٹھہرتے ہیں۔ مطلب زبان کی ایک خطا یہ ہے، اس سے پہلے کہ میں دوسرے حصے کے متعلق بات کروں، یعنی غیر مناسب الفاظ کہنا، اگر کوئی تعلیم دے اور اپنی زندگی میں اس پر عمل نہ کریں تو یہ زبان کی خطا ہے۔ تعلیم دو پر عمل نہ کرو، بالکل ٹھیک ہے۔ میرا سوال تیسری اور چوتھی آیت میں موجود تشبیہات کے متعلق ہے۔ گھوڑے کی لگام اور جہاز کے پتوار کا زبان سے کیا تعلق ہے؟ انسان میں اس کی مماثلت کس طور پر ہے؟ پہلی مماثلت اس کے چھوٹے ہونے کی ہے۔ زبان جسم کا چھوٹا عضو ہے، جیسے گھوڑے کا لگام اور جہاز کی پتوار ہوتی ہے۔ دوسری مماثلت کہ یہ سمت دینے کے لیے اہم ہے۔ زبان جو ہے انسان کے عضو کو سمت دیتی ہے۔ اور تیسری مماثلت کہ اس کو قابو میں رکھنے کی ضرورت ہے، ہمیں اس کی تربیت کرنے کی ضرورت ہے، اور روح القدس ہماری زبان کو اور ہمارے پورے بدن کو قابو میں رکھتا ہے۔ مطلب گھوڑے کو سوار کی ضرورت ہے کہ لگام کے ساتھ اس کو قابو میں رکھے، اور جہاز کو مانجھی کی ضرورت ہے، اور جسم کو بھی کسی کی ضرورت ہے کہ زبان کو قابو رکھے۔ جی ٹھیک کہا، بالکل ٹھیک ہے۔ آپ تمام کا بہت شکریہ اور خادمین کا بھی شکریہ۔ عزیز ناظرین، میں یعقوب کے تیسرے باب کی 9ویں آیت کے ساتھ آج کی قسط کا اختتام کروں گا۔ لکھا ہے، اسی سے ہم خداوند اور باپ کی حمد کرتے ہیں، اور اسی سے آدمیوں کو جو خدا کی صورت پر پیدا ہوئے ہیں بد دعا دیتے ہیں۔ کیا یہ کرنا مناسب ہے کہ ایک ہی زبان سے خدا باپ کی پرستش کریں اور اسی سے لوگوں کو بد دعا دیں؟ اس سے متعلق آپ کیا کہیں گے؟ سو میں کہتا ہوں، جو بھی خدا کے حضور اس کی پرستش کرتا ہے اور اس کے ساتھ ان لوگوں کو بد دعا دیتا ہے، ان سے نفرت کرتا ہے جو خدا کی شبیہ پر پیدا ہوئے، تو یہ بات بالکل بھی مناسب نہیں۔ یہ دوگلاپن ہے۔ عزیزو، ہم خدا کی پرستش کے لیے کس طرح حاضر ہوں؟ کیا آپ جانتے ہیں پرستش کے معنی ہیں خدا کو مبارک کہنا، اس کی تمجید کرنا، اس کو جلال دینا۔ سو میرے عزیزو، اپنی زبان سے خدا کی تمجید کرنا اور پھر دوسروں کے متعلق باتیں کرنا اور پیٹھ پیچھے ان کی برائی کرنا یا بد دعا دینا، اکثر لوگ عبادت کے دوران ایسا کرتے ہیں، سو وہ خدا کی عدالت کو کم جانتے ہیں۔ اے میرے بھائیو، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جب آپ خدا باپ کو مبارک کہتے ہیں اور خدا کے ساتھ آپ کا رشتہ اچھا ہوتا ہے، تو اس کی بدولت لوگوں کے ساتھ بھی آپ کا رشتہ بہتر ہونا چاہیے۔ اگر یہ عمودی سمت کا رشتہ درست ہو تو افقی سمت یعنی لوگوں سے رشتہ بھی اچھا رہتا ہے، کیونکہ مسیح نے صلیب پر کیے کام کے ذریعے ان کو بچایا۔ اس سے لوگوں کے ساتھ آپ کا رشتہ اچھا ہوتا ہے اور آپ لوگوں کو قبول کرتے ہیں۔ آپ ان سب کو قبول کرتے ہیں جن کی سوچ، خیال، مذہب، رنگ، نسل اور برتاؤ آپ سے مختلف ہو، اور خدا کے ساتھ مضبوط رشتہ لوگوں کے ساتھ آپ کے رشتے کو مضبوط بناتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ لوگوں سے نفرت کریں، قتل کریں، تو خدا کی عدالت کو اپنے آپ پر بلاتے ہیں۔ جب آپ بد دعا دیتے ہیں تو خدا کے ساتھ عمودی سمت کا یہ رشتہ درست نہیں رہتا، آپ غلط راہ پر چلے جاتے ہیں۔ تو آپ خدا کے ساتھ اچھا رشتہ کیسے قائم کر سکتے ہیں؟ تو یہ نئی پیدائش کے ذریعے سے ہے۔ مسیح کو اپنی زندگی کا نجات دہندہ اور خداوند ماننا، وہ آپ کو نئی فطرت دیتا ہے اور آپ لوگوں سے محبت کرتے ہیں، آپ ان کے لیے دعا کرتے ہیں، استاد کی سنتے ہیں، اس کا نام مبارک ہے۔ اس نے کہا، اپنے دشمنوں سے محبت رکھو، ستانے والوں کے لیے دعا کرو، جو نفرت کرتے ہیں ان سے بھلائی کرو، اور جو کوئی آپ کو استعمال کرے ان کے لیے آپ دعا کریں۔ اگر خدا کے ساتھ آپ کا رشتہ اچھا ہو تو آپ نجات پائیں گے۔ لہٰذا عزیزو، سب سے محبت رکھیں۔ اگلی قسط میں پھر ملیں گے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مانند یہ ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل میں نام، کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔